سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف چکسواری میں لبیک یا صاحب القرآن مارچ کے حوالے سے عظیم الشان ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت تحریک لبیک پاکستان آزاد کشمیر ضلع میرپور کے سربراہ حاجی محمد شفیق الرحمان سابق امیدوار اسمبلی حلقہ نمبر 3 میرپور نے کی۔ ریلی احمد آباد چوک سے شروع ہوئی۔ جامع مسجد حنفیہ مین بازار چکسواری کے مقام پر دارالعلوم اسلامیہ رضویہ چکسواری کے پرنسپل، اساتذہ، طلبہ، علماء کرام، چکسواری کی تاجر برادری سمیت زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور صحافی شامل ہوئے۔ ریلی احمد آباد چوک پہنچ کر جلسہ عام کی شکل اختیار کر گئی۔ احمد آباد چوک کے جلسہ عام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ قاری ساجد سلطانی نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی۔ ساجد محمود رضوی نے ہدیہ نعت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ علامہ احمد رضا چشتی، علامہ یاسر جامی، علامہ عبد المتین یاسر، علامہ عبد القدیر سلطانی، علامہ حافظ عابد سلطانی اور علامہ عبد العلیم رضوی نے جلسہ عام سے خطاب کیا۔ علامہ ثاقب رضا چشتی نے نقابت کے فرائض انجام دیے۔ ریلی اور جلسہ عام کی تفصیلات اس رپورٹ میں ملاحظہ کریں۔ اللہ بتا بسم CEO سالار نیوز چکسواری آزاد کشمیر۔ اسلام ہمارا زندہ باد، قرآن پہ ایمان ہے، ہم سب بتا دیجیے، یہ جان فدا ہوگی، ہم سب لٹا دیجیے، قرآن پہ ایمان ہے، ہم سب بتا دیجیے، یہ جان فدا ہوگی، ہم سب لٹا دیجیے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا قرآن کا میں پاسدار رہوں گا، حرمت قرآن کا میں پاسدار رہوں گا، یا رسول اللہ آپ کی عزت کا میں وفادار رہوں گا، اور اللہ کے پاک کلام کی جو توہین کرے گا اس کتے کا سائتن سے جدا کر کے رکھوں گا۔ من سب پلوین، من سب پلوین، حرمت قرآن کا ہم عظمت قرآن پاک کے، عظمت قرآن پاک کے، عظمت قرآن پاک کے، اسلام ہمارا زندہ باد، اسلام ہمارا زندہ باد، اسلام ہمارا زندہ باد، اسلام ہمارا زندہ باد۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول
قرآن کی ایک زبان ہر تن سے جدا سر تن سے جدا قرآن کی ایک زبان ہر تن سے جدا سر تن سے جدا ای جہاد ای جہاد لبیک لبیک ای جہاد ای جہاد لبیک لبیک ای جہاد وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بعد از حمد و صلوات نہایت عزت کے لائق معزز سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں احباب سے گزارش کروں گا تھوڑا پیچھے ہو جائیں، کیونکہ ہمارے صحافت کے حضرات بھی تشریف فرما ہیں، باقی حضرات بھی، تاکہ وہ میڈیا والے حضرات ہمارے آج کے اس احتجاج کو صحیح طریقے سے کوریج کر سکیں۔ تھوڑا تمام احباب پیچھے ہو جائیں، اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ آج کا یہ عظیم الشان ریلی بسلسلہ لبیک یا صاحب القرآن مارچ، آپ تمام احباب بخوبی آگاہ ہیں کہ سویڈن کے اندر ان ملعونوں نے قرآن مجید کی بدترین گستاخی کر کے کائنات کی بدترین دہشت گردی کا ارتکاب کیا ہے، اور جتنے بھی آپ احباب چلے ہیں یہاں سے چل کر چکسواری گئے اور وہاں سے واپس، الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم غازیان ناموس رسالت کے وارثاں ہیں، اور چکسواری کی سرزمین کے لوگ 3 قدم چلنے سے تھکتے نہیں۔ یہ ان لوگوں کے جناب وارث ہیں جنہوں نے گستاخ رسول کو 14 گولیاں لگائی ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک وہ جذبات ہمارے سلامت ہیں، اور غازیان ناموس رسالت کا دیا ہوا درس ہمیں لمحہ بلمحہ اور ہر ایک بات وہ یاد ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اسی جوش و جذبے کے ساتھ آج کے اس اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے۔ آپ تلاوت کلام مجید کے لیے میں قاری صاحب کو بلاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تمام احباب سے میں گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو خاموشی کے ساتھ سنیں، اور جب یہ خاموش ہو جائے تو پھر آپ ان کو سبحان اللہ کی ایک ایسی آواز بلند کریں کہ اس دنیا کے اندر سویڈن کے اندر بیٹھے ہوئے ملعونوں کو پتہ چل جائے کہ جس قرآن کو ختم کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، اس قرآن کے ساتھ تو مسلمانوں کا بچہ پیار کرتا ہے، اس قرآن کے لیے آج بھی ہمارے سینے حاضر ہیں۔ آپ حضرات نے اس طریقے کے ساتھ قرآن کا جو ہے قرآن کا استقبال کرنا ہے، یہاں پر قرآن کے حفظ کرنے والے کی بات نہیں ہو رہی، آپ نے قرآن کے ساتھ ایسی والہانہ محبت کرنی ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں ملتمس ہوں قاری القرہ جناب قاری ساجد محمود صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قریب اذہان کو منظر فرمائیں۔ ساجد سلطانی صاحب آگے تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قریب اذہان کو منظر فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين زمان کو بند کر کے نعرہ لگائیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں ساجد محمود رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک شعر پر سارے بندے میرے ہرمونی بارگاہ السلام پیش کرو. خیر جمع ہونے کا مسجد ہی یہی ہے کہ ہاتھ بنی کا منہ بند کری رکھنا نہیں کرتے آپ آسا کہ اللہ تعالیٰ اسے جمع کیتا ایسا واسطہ کہ بیان کی جمیلی دا کرو. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے. جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے. جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے. ان کی دہلیز زمانے کے لیے کافی ہے. اور اپنی مرضی سے بگڑتا ہے تو بگڑے ورنہ اپنی مرضی سے بگڑتا ہے تو بگڑے ورنہ اپنی مرضی سے بگڑتا ہے تو بگڑے ورنہ آپ کی ذات زمانے کے لیے کافی ہے. ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ. سنگ ساجد محمود رضوی صاحب جڑے کہ نہایت خوبصورت انداز ہی بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کر رہے سن. اللہ تعالیٰ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے. آج دی یہ ریلی یہ کوئی سیاسی ریلی نہیں. جتنے احباب تشریف فرماؤ میں تھوڑی اس گل کی وضاحت کرتا جاؤں کہ جدوں بھی اسی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے نہ نکلتے ہیں لوگ سارے ایک بار حیران پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کوئی سیاسی کمپین ہے، کوئی سیاسی جلسہ ہے، سیاسی ریلی ہے.
اسی ہر بندے نے دعوت دیتی، علماء کرام جڑے آئے نو آئے یہ بھی تشریف فرمان، جڑے نہیں آ سکتے تسی انہاں کو بھی پوچھ سکتے ہو۔ اسی سارے نے دعوت دیتی ہے کہ آؤ جڑے قرآن مجید کی توہین ہوئی ہے اس کے خلاف سارے آؤ احتجاج کریے۔ اگر کوئی بندہ نہیں آندا تو اس کی اپنی قسمت ہے، کوئی بندہ اپنے دنیا دار لیڈر دے جلسے میں جا کے نچ سکتا اس کی اپنی قسمت ہے، کوئی جناب جا کے بے حیائی کو پروموٹ کر سکتا اس کی اپنی قسمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین جڑا سانو اتنے لے آیا ساری اپنی قسمت ہے، تو سانو کدے بھی اس بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اسی، اور یاد رکھو سانو اگر کوئی اپنی بنیاد کو ہٹانا چاہے تو اسی کدے نہیں ہٹ سکتے۔ سانو کوئی کہے جی لبیک کا نعرہ چھڑ کے آؤ جناب میدان وچ، اسی کیویں چھڑ سکتے ہیں آقا مولا دا نام؟ اقبال کیا جہاں کے ملت راہ حیات سے عشق اوس، برگ و ساز کائنات سے عشق اوس۔ علامہ اقبال فرمایا قیامت تک اگر امت مسلمہ اکٹھی ہو سکتی تو رسول اللہ دے نام تے اکٹھی ہو سکتی۔ اے امت جناب بلے تے تیر تے شیر دے نام تے نہیں اکٹھی ہو سکتی، قیامت تک جب امت اکٹھی ہوئے گی تو تاجدار ختم نبوت دے نعرے تے اکٹھی ہوئے گی، اور اسے نعرے جناب سانو اکٹھا کر کے لے آیا۔ میں جتنا بھی علماء کرام میرے تو بعد مخاطب ہوں گے میں سارے جو گزارش کروں گا کہ وقت کی نزاکت کو ملوزہ خاطر رکھ دیں، 5 سے 7 منٹ کے اندر اپنی حاضری مکمل فرماؤ۔ میں دعوت خطاب واسطے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب کو کہ آپ تشریف لاؤ اور اپنے خطاب کے نال شامل کا قلوب اذہان منور لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین محتشم، شرکائے اکبر، آج ہم حکومت وقت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، 7 سمندر پار ہو کر بھی آقا دو جہاں والی رحمت احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں میں قرآن پاک اور صاحب قرآن پاک کے فرمان زندہ ہیں۔ تنہائی کا بہترین ساتھی الکتاب ہے، کھیل تماشا ملت کے لیے عذاب ہے، محفوظ سمجھو تو اجر بے حساب ہے، ورنہ اے مسلمان تیری زندگی خراب ہے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن سے تمام سفارتی تعلقات ختم کریں اور غیرت ایمانی کا جذبہ جو لے کر تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ ہو کر سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے اور قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر ملت ایمانی کا، غیرت ایمانی کا ثبوت دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ نہایت مختصر اور جامع انداز میں حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب نے خطاب فرمایا۔ اللہ رب العالمین ان کے قلوب و اذہان میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا یاسر جہانی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نمی دانم چه منزل بود شب جای که من بودم، نمی دانم چه منزل بود شب جای که من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جای که من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ شرکائے مجلس، میں اور آپ یہاں اکٹھے ہوئے سویڈن ہائی لینڈ جنہوں نے قرآن مجید برہان رشید کی بے حرمتی کی، اور نہایت ہی دکھ کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں وہ جلیل القدر خطیب نظر نہیں آ رہے، وہ مجھے آستانے والے پیر نظر نہیں آ رہے جو بیرون ممالک سے قرآن کے نام پہ چندہ لے کے مدارس چلا رہے ہیں، وہ مجھے سیاسی لوگ نظر نہیں آ رہے، وہ سماجی لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے، اور وہ تاجر بھی نظر نہیں آ رہے جو بچوں کو لے کے اپنے باپ کے ختم پہ قرآن پڑھاتے تھے۔ جن بچوں کو آپ لے کے جاتے تھے وہ بچے تو آ گئے لیکن آپ نظر نہیں آئے۔ وہ پیر، وہ مولوی جو ممبر پہ بیٹھ کے ایسے ایسے الفاظوں کا چناؤ کرتے ہیں کہ لوگوں کی جیبیں خالی کر دیتے ہیں، لیکن بات اب جب قرآن کی آئے تو کوئی نہیں آیا، چنے ہوئے لوگ نظر آئے، اور لوگ کہتے ہیں کہ لبیک والے سیاسی ہو گئے، نہیں، لبیک والے غیرت مند ہو گئے۔ نظر آ رہے ہیں یہ نابالغ بالغ لوگ، بزرگ نظر آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم
وہ بابا حاتم حسین رضوی خود تو ٹانگوں سے معذور تھا لیکن ہمیں ٹانگیں دے کے گیا ہے. اور حلالی اور حرامی کی پہچان ہی یہ لبیک کا نعرہ ہے. جس طرح مومن اور منافق کی پہچان علی کا نام ہے، اسی طرح لبیک اور دوسروں کی پہچان ہے. لبیک والے جب لبیک کا نام سنتے مچل جاتے ہیں، دوسرے پر چھپ جاتے ہیں. اور وہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت و سیرت کا عنوان نظر آیا. ماں زاخ آنکھیں تو وہ شمس غیر ناصر، ارے قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. اور اللہ کی صفات قرآن کی آیات سب کو ملا کے مصطفیٰ کی ذات بن گئی. اور سخیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا. ارے نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار دو جہاں کی عبادت لاکھ کرے مسلمان ہو نہیں سکتا. ہم یہ قدر احباب جی موش وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا. جتنے بھی صحافی برادران، تاجر برادران اور لبیک یا رسول اللہ کے جتنے بھی کارکن، پھر یہ تو وہ شہر ہے جہاں وہ میرے 3 بھائی نوجوان جنہوں نے سرکار کے نام پہ ان گستاخوں کا سر قلم کیا. یاد رکھیں جتنے نوجوان کھڑے، بابے کھڑے ہیں، علماء کھڑے ہیں، علماء کی پیروں کی پگڑیاں سلامت ہیں مصطفیٰ کے نام کے توسل سے. نوجوانوں کی نوجوانیاں سلامت ہیں مصطفیٰ کے نام کے توسل سے. یہ چرند پرند جمادات یہ سب کچھ اگر سج دج کے نظر آ رہی ہے تو مصطفیٰ کے نام پہ ہمیں نظر آ رہی ہے. مصطفیٰ کے نام پہ ہم جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں. یاد رکھیں بات اگر ناموس رسالت کی آ جائے، بات اگر ناموس رسالت کی آ جائے، ہم سنی کفربان کے میدان میں آ جاتے ہیں. اور یاد رکھیں وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا. ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو حق بنتا ہے قرآن کا ادب کرنا، قرآن کی باتوں پہ عمل پیرا ہونا، قرآن کی صورتوں پہ عمل پیرا ہونا. خدا کی قسم میرے اور آپ کے لجپال نبی قربان جائیں جن پہ قرآن کو نازل کیا گیا. ایک گھر ہے، سامنے والا گھر ہے، وہاں میاں بیوی یہودی ہے، ساتھ ہی مسلمان کا گھر ہے. بارش کا موسم ہے، اب مسلمانوں کا گھر کچا سا ہے اور ان کو یہ خیال آیا رات کو بارش ہوگی، قرآن پہ بارش کے قطرے پڑیں گے، قرآن بھیگ جائے گا. ساتھ والا جو گھر تھا غیر مسلم کا تھا، انہوں نے کہا آئیے ایک رات کے لیے قرآن ان کو دے دیتے ہیں. خدا کی قسم وہ یہودیوں کا گھر ہے. ساری رات وہ میاں بیوی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا قرآن کو لے کے جب وہ گھر لے کے گئے، دل میں خیال آیا قرآن کو اگر طاق میں رکھا بے ادبی ہو جائے گی، کہاں رکھا جائے؟ آخر بیوی نے کہا ہم ہیں غیر مسلم، یہ مسلمانوں کی چنیدہ کتاب ہے، اعلیٰ کتاب ہے، آخری کتاب ہے. بیوی نے کہا اے میرے خامد اب آدھی رات اس قرآن کو میں اپنے سر پہ آدھی رات اس قرآن کو میں اپنے سر پہ رکھ کے کھڑی رہوں گی اور آدھی رات تو اس کو اپنے سر پہ رکھ کے کھڑا رہے گا. خدا کی قسم ساری رات وہ یہودی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا قرآن کو اپنے سر پہ رکھ کے رات گزار دیتے ہیں. ادھر رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. رب نے فرمایا یہ کافر ہو کے میری کتاب کا انہوں نے ادب کیا، اب ان کا جو سینہ ہے ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا رب کا کام ہے. ختم. ہم تعارف کے بھی محتاج نہیں دنیا میں. یاد رکھو جتنے آپ کھڑے ہیں، یونیورسٹی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، کالج کے جتنے بھی پروفیسر ہیں، جتنے بھی ادارہ حاضر کے خوبصورت حفاظ طلباء ہیں، ہم تعارف کے بھی محتاج نہیں، کیونکہ لفظ خود نعت کے امکان میں آ جاتے ہیں. جب بھی حضور میرے دھیان میں آ جاتے ہیں اور آنکھ جب چومتی ہے لفظ محمد تو آقا مسکراتے ہوئے قرآن میں آ جاتے ہیں. اور ہم تعارف کے بھی محتاج نہیں دنیا میں، ایک نسبت سے پہچان میں آ جاتے ہیں. بات اگر ناموس رسالت کی آ جائے تو ہم کفن باندھ کے میدان میں آ جاتے ہیں. تاجدار ختم نبوت، بولو بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت قرآن، عظمت قرآن. لبیک یا رسول اللہ، لبیک
علامہ یاسر جامع صاحب نہایت ہی خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے. اب میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں حافظ عبدالقدیر سلطانی صاحب خطیب مدنی مسجد اسر کے آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. احباب ذی وقار، رب تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرما کر ان تمام کفار کو یہ چیلنج کر دیا ہے کہ کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کہ اگر تم سارے جنوں کو اور انسانوں کو اکٹھا کر لو تو پھر بھی تم اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. احباب ذی وقار، میرے رب کا قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر آپ کو شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا تو لے آؤ نا پھر اس کی مثال ایک صورت لے آؤ. احباب ذی وقار، ان کفار کو تکلیف کیا ہے جو پہلے اپنے ملک کے قوانین قرآن کے مطابق چلاتے ہیں اور پھر صد افسوس پھر اسی قرآن کو جلاتے بھی ہیں. ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ رب کے چیلنج پہ پورا نہیں اترے. احباب ذی وقار، جو میرے رب نے چیلنج کیا ہے ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ سارے مل کے اس رب کے چیلنج کو پورا نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے تیش میں آ کر یہ قرآن کو آگ لگاتے ہیں. احباب ذی وقار، مجھے گلہ ان سے بھی ہے لیکن گلہ اپنے مسلمانوں سے بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف ایک طاق تک محدود کر دیا. ہم نے قرآن کو غلافوں تک محدود کر دیا. وہ اگر پڑھے بھی ہم تو صرف فارمیلٹی کے لیے، صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اس پہ انگلیاں پھیری پڑا اور جان جلائی چلے گئے. یہ قرآن ہم نے اس سے صرف مرنا ہی سیکھا ہے. احباب ذی وقار، اقبال کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے اس مسلمان پر کہ جب اس کے بوڑھے کی روح اٹکی تو یہ قرآن لے کر بیٹھ گیا. جب اس کا کوئی عزیز و اقارب قبر میں چلا گیا تو یہ قرآن لے کر بیٹھ گیا. افسوس کہ اس قرآن سے بھی ہم نے مرنا ہی سیکھا، اس سے جینا نہیں سیکھا. احباب ذی وقار، قرآن از اے کمپلیٹلی کوڈ آف لائف. یہ قرآن زندگی کا پورا فلسفہ ہے. اس میں زندگی گزارنے کا پورا لائف سٹائل بیان ہوا ہے کہ ایک مسلمان کیسے قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے. اگر ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. ایک مسلمان کا اگر قرآن سے تعلق اتنا کمزور ہے کہ وہ اگر کھولتا بھی ہے تو صرف جب اس کا کوئی چلا جاتا ہے یا کسی کی روح اٹک جائے تو اس وقت کھولتا ہے. یعنی اس نے بھی جس مقصد کے لیے وہ آیا تو اس مقصد کو پورا نہ کر سکا. تو ان سے میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان سے تمام تر سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں. لیکن آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ خدارا قرآن سے تعلق کو مضبوط کیا جائے، نہیں تو کل کوئی پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. آج اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو. یہ قرآن، اس کو جو بندہ سمجھتا ہے وہ اس کے نشے میں مست ہو جاتا ہے تو پھر وہ جب تک اس کو سنے نہ اس کو چین نہیں آتا. احباب ذی وقار، آج کیا بات ہے کہ ہم مسجدوں میں جائیں، امام صاحب قرات لمبی کر دے تو ہمیں تکلیف ہونے لگے. ایک مسلمان ہوتے ہوئے اگر میرا یہ عمل ہے تو پھر وہ تو ہیں ہی کفار، ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ علامہ مولانا عبدالمتین یاسر صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے شامل کے لیے اذہان فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور خدا ہے کفر کی حرکتوں پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکتوں پر خندہ زن، لوگوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. سامعین و حاضرین، رواں ہفتہ میں سویڈن جو کہ ایک شمالی یورپ کے ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کے اندر بدبختوں نے صحیفہ انقلاب کو نظر آتش کیا ہے،
یہ ایک ایسی سنگین حرکت ہے کہ جس نے پورے عالم اسلام کو رنجیدہ کیا ہے، عالم اسلام کے دلوں کو چور چور کیا ہے۔ ان خبیثوں کی یہ حرکتیں آج سے نہیں بلکہ زمانہ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بھی ایسی حرکتیں ہوتی رہیں۔ جب یہ لوگ باز نہ آئے تو قرآن نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر تم قرآن کو سچا نہیں سمجھتے تو کم از کم 10 صورتیں لاؤ۔ جب اس سے عاجز آ گئے، قرآن نے کہا 1 صورت لے آؤ۔ جب اس سے بھی عاجز آ گئے تو قرآن نے کہا اگر تم قرآن کو سچا نہیں سمجھتے تو کم از کم 1 آیت ہی لے آؤ۔ لیکن قرآن کہتا ہے وہ کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب مخالف دلائل سے عاجز آ جاتا ہے تو پھر بگڑ جاتا ہے۔ آج ایسی حرکات کرتے ہیں کہ قرآن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، قرآن میں اسلام کو رنجیدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، ان کا ایک مقصد ہے جس کی بنا پر وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ اہل ایمان کی غیرت ایمانی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ وقتاً فوقتاً جو حرکات ہوتی ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اہل اسلام کے اندر غیرت کتنی ہے۔ اس لیے کہ حضور سید کائنات نے فرمایا المؤمن غیار، کہ مومن تو غیرت مند ہوتا ہے، واللہ اشد غیرہ، اللہ سب سے زیادہ غیرت فرمانے والا ہے۔ لیکن الحمدللہ پوری دنیا کے اندر دیکھیں کہ اہل ایمان کے اندر غیرت موجود ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق صدائے احتجاج کو بلند کر رہے ہیں، جہاں دیکھیں اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہے ہمیں حکام بالا پہ کہ وہ غفلت کی چادر تان پہ سوئے ہوئے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہے ہم تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم برملا اعلان کرتے ہیں کہ عظمت قرآن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، تحفظ نماز رسالت پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی استطاعت کے مطابق استدائی احتجاج کو بلند کریں گے، اپنی آواز کو بلند کریں گے، اور حکام بالا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور آپ سویڈن سے صفات کی تعلقات کو ختم کریں، خارجہ پالیسی کو ختم کریں، اور اہل اسلام کے لیے چاشنی کا اور سکون کا سامان میسر کریں۔ جب تک آپ ان سے صفاتی تعلقات کو منقطع نہیں کریں گے، اہل اسلام چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو سامعین عزیز وقار، ہم اس بات پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ کچھ جو بھی لوگ آئے اپنی استطاعت کے مطابق انہوں نے اظہار خیال کیا، لیکن جو نہیں شریک ہوئے ہم ان پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ان کا اپنا مقدر ہے۔ قرآن ہماری کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اور ہم اس کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں۔ خالق کائنات جو چل گیا ہے سب کو عظمت عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ہم نے دعوت افطار کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا عابد سلطانی صاحب سے ایک تشریف لائے اور اپنے خیال سے شامل رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر کسی کو یہ اعتراض ہو کہ ہم نے جو قرآن اپنے بندہ پر نازل کیا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس کی مثل ایک سورت ہی بنا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ کے سوا، اللہ اور اللہ والوں کے سوا تمام کو بلا لو، اکٹھا کر لو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ بھی ہے، اور قیامت تک آپ کے پاس دین اسلام کی صداقت پر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو دلیل ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ جب کوئی انسان متقی پرہیزگار کوئی بات کرتا ہے اس کی بات دل پر اثر کرتی ہے، اور جب وہی جملہ کسی اللہ والے کی زبان سے ادا ہو جائے تو وہ دلوں کی میل اور دلوں کی کچاس صاف کر کے دل کو روشن منور فرما دیتا ہے، اور جب وہی جملہ کسی اللہ کے نبی کی زبان سے ادا ہو
وہ تو حکمت کے موتی بن جاتے ہیں اور دستور حیات بن جاتے ہیں۔ جب اللہ کی مخلوق کے کلام میں، اللہ کی مخلوق کی گفتگو میں اگر اتنا اثر ہے تو قرآن کریم فرقان حمید کی کہ اس انداز میں کتنا اثر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ جو تم مجھ سے کلام فرماتا ہے کیا یہی تیرا اصلی گفتگو انداز ہے، یہی تیرا اصلی کلام ہے؟ فرمایا اے موسیٰ میں جب تم سے کلام کرتا ہوں تو میں اپنے کلام پر 70,000 پردے ڈال کر تجھ سے کلام کرتا ہوں، ورنہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ میرے اس کلام کا جو ہے وہ بوجھ برداشت کر سکے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی قرآن کی ہیبت سے ریزہ ریزہ اور پاش پاش ہو جاتا۔ تو سامعین وقار، اللہ کے پیارے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کہیں جا رہے تھے دورے پر، تخت آپ کا ہوا میں اڑ رہا تھا، پرندے آپ پر سیاح کیے جا رہے تھے، ان میں سے ایک پرندہ تھا ہدہد، وہ غیر حاضر تھا۔ آپ نے غیر حاضری کی وجہ پوچھی تو وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ جب آپ نے اقام سے پوچھا جاؤ ہدہد کو بلا کر لے آؤ تو ہدہد ملک یمن سے واپس آ رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، جب آپ کی بارگاہ میں اس کو حاضر کیا گیا، آپ نے پوچھا کدھر تھے؟ اس نے کہا حضرت میں ملک یمن میں چلا گیا تھا اور ایک درخت کی ٹہنی پر مجھے جس مل گیا، دوسرا ہدہد مل گیا۔ اس نے کہا کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا ملک شام سے آیا ہوں، سلیمان ہمارے بادشاہ ہیں، ہوا پر حکومت کرتے ہیں، جنات پر حکومت کرتے ہیں، تو آپ کا بادشاہ کون ہے؟ اس نے کہا جی میں ملک یمن میں رہتا ہوں اور میرے ملک کی ملکہ جو ہے وہ بلقیس ہے، اور آؤ میں تجھے دکھاؤں اس کا تخت کتنا بڑا ہے، آؤ میں تجھے دکھاؤں اس کی سلطنت کتنی بڑی ہے۔ ہدہد کہتا ہے اللہ کے پیغمبر میں گیا، میں نے دیکھا 80 گز چوڑا اور 80 گز لمبا اس کا تخت ہے، اور 40 گز جو ہے وہ چوڑا اس کا تخت ہے، اور 30 گز اس کی اونچائی ہے، اور میں نے دیکھا اس کی فوج اتنی بڑی ہے۔ اس ملکہ کے بلقیس کے 12,000 جرنیل ہیں، ہر جرنیل کے تخت جو ہے 1 لاکھ فوج ہے۔ تو تفسیر مدری میں لکھا ہے کہ اس حساب سے اس ملکہ کی فوج جو تھی وہ 1 اور 20 کروڑ فوج تھی، اور ملکہ بلقیس نے اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہم بڑے ہی طاقتور ہیں، ہم بڑے ہی لڑنے والے ہیں۔ تو دیکھو جب اتنی قوم اتنی جو بہادر ہو، جنگجو ہو اور جو دولت مند ہو، آپ خود اندازہ فرمانا کہ ایک بندے کو اپنے دین سے ہٹانا کتنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن وہ قوم جس کی فوج 1 اور 20 کروڑ بنتی ہے اس کی فوج کی تعداد، اور امیر اتنے کے بڑے بڑے تخت جو ہیں وہ سونے کے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اس سورج کی پجاریوں کو کفر و شرک سے بچانے کے لیے تبلیغ کا انداز کیا فرمایا، آپ نے اس ملکہ کی طرف بھیجا اس ہدہد کو، فرمایا اس ملکہ کو میرا یہ رکھتا لے کر چلے جاؤ اس ملکہ کے پاس۔ اللہ کے پیغمبر نے ملکہ کے پاس فوج نہیں بھیجی، بارود نہیں بھیجا، اسلحہ نہیں بھیجا، ایک ایسے چھوٹے پرندے کو بھیجا جس کو پتھر سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وہ رکا جو تھا وہ صرف رکا نہیں تھا، وہ تو گویا کہ ایسا بم تھا جس نے ملکہ بلقیس کے باطل خیالات کے اندر تباہی وقت مچا کر رکھ دی، اور اس کا جو رکے کا جو پس منظر تھا وہ یہ تھا انہو بن سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ مسلمین۔ اور جب اس ملکہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والا رکا ایٹم بم تھا جس نے ملکہ کے باطل خیالات میں، فاسد خیالات میں صفائی بچا کر رکھ دی، اور وہ ملکہ نے جب پڑھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اپنا لشکر لے کر مطیع ہو کر سلیمان کی بارگاہ میں پیش ہو گئی۔ تو دیکھو اللہ کے نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس کی بڑی سلطنت کو فتح کر دیا۔ لیکن ہے بغیرت حکمرانوں، امریکہ سے ڈرنے والوں، یورپ سے ڈرنے والوں، انڈیا سے ڈرنے والوں، اسرائیل کے آگے جھکنے والوں،
اور امریکہ کے آگے جھکنے والوں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک بسم اللہ کی طاقت سے اتنی بڑی سلطنت کو اپنا متی بنا دیا۔ اے بغیرت مسلمانوں، اے بغیرت حکمرانوں، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تمہارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، بلکہ تمہارے پاس تو پورا خدا کا قرآن موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ کافی سارے علماء کرام جو خطبات اسے حضرات سن چکے ہو، اور میں صرف ایک دو گلا کر کے پھر ایک مختصر پیغام واسطے حضرت علامہ مولانا عبدالعظیم رضوی صاحب نے میں انہوں کے حوالے کراں گا۔ سارے حضرات ایک ذرا متوجہ ہو کے ایک دو گلا میری سن لو۔ اج کا اجتماع جڑا کہ اسی سویڈن کے اندر قرآن مجید کی حاضری کی گئی، اس کے حوالے نال اسی سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اسی سارے کو بحثیت کے مسلمان میرا ایک سوال ہے کہ اسی لوگ جنہوں جناب بڑے زور و شور کے نال ووٹ دیں ہیں، جڑے ووٹاں دے دور جناب سچ دج کے سارے گھروں میں آتے ہیں، ایک دن جناب تین چکر لا کے جاتے ہیں، دن میں بہ کے انہوں نے کلاس کسی ہوٹل اتنے رات کو گھروں میں بہ کے ملتا۔ اج اپنا ایمان دسو، وہ سارے بھی اگر قرآن نال محبت کرتے ہیں تو جتنے انہوں نے میدان میں اگر وہ سارے بھی قرآن کے نال محبت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ سیاست مسلمانوں کے نزدیک مذہب نال جدا ہے، یہی تو کفر نے جناب تقسیم کی تھی۔ اقبال نے کیا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چلے جی، دین کا نارو اگر سیاست جدا کر دیتی جائے پھر تو پیچھے ظلم ہی بچ جاتا، اور تو بچتی شے کوئی نہیں۔ وہ سارے لوگ جو کہتے ہیں جی الحمدللہ ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں، ہم بھی بڑے مسلمان ہیں جی، ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اپنا ایمان دسو وہ کتنی سیاسی پارٹیاں نے حضور کی عزت کی خاطر باہر نکلی ہیں، جڑے اپنے اقتدار کو لین کی خاطر دن رات نچے ٹپے، جنہیں رمضان کے تقدس کا بھی کوئی لحاظ نہ کیتا، جنہیں جناب مسلمانوں دیا بچیاں دی عزت اور حرمت کا بھی کوئی لحاظ نہ کیتا، کہ آج جڑے جناب پکڑائے گئے وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو ایسے پکڑا گیا جس طرح ہم کو چور اور دہشت گرد ہیں۔ میں کیا پھر دسو جب رسول اللہ کے غلاموں کے گھروں میں چھاپے مارے اس وقت تو نہیں سی نظر آ رہا سی کنہوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، نہ تھی سید زادیاں کا احترام کا کوئی لحاظ کیتا، نہ تھی مساجد و مدارس کا کوئی لحاظ کیتا، نہ قرآن کی عظمت کا کوئی لحاظ کیتا۔ جب خود تھی حافظ قرآن دیا جناب سینے اتنے لتاں ماریاں، جب خود حافظ قرآن دے جناب کنی جناب سوٹیاں ماریاں، جب خود حفاظ قرآن چھوٹے مار کے سی گھروں میں باہر کڈیا، جب پر قرآن ایئر بیس اتنے 300 قرآن کے نسخے چلائے گئے، افغانستان کے اندر مدارس اتنے حملہ کر کے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے حفاظ بچوں کو شہید کیا گیا۔ جب تھی سارے خاموش رہ گئے پھر کافروں کی گلا بن گیا۔ انہوں نے قرآن وقت لانی سی، انہوں نے قرآن کی پیروی کرنی سی، جب تھی قرآن کے نال ساری صورت حال کی کفرت نت تا ہی پا سکتی جب تخت اتنے صلاح الدین ایوبی کا وارث بیٹھے گا۔ ہاں ہوں جدو آنا ووٹ لین واسطے میں کوئی سیاسی یہ گل نہیں کر رہا، ساڈا مذہب تے سیاست ایک ہے۔ ہاں اسی جس دین نو پڑھیا اس دین عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کر کے تو 5 وقت مسلح کے اتنے بھی خود کھڑے ہوتے سن۔ ہاں ساری دنیا نے دسیا کہ جڑا حکمران ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جنہوں کل اللہ بھی پڑھنا نہ آئے، حکمران وقت وہ ہوتا ہے جڑا 5 بے مسلح اتنے کھڑا ہو کے قوم کی حمایت کرے۔ ہاں جس کو جناب پہلا کلمہ بھی صحیح طریقے نال پڑھنا نہ آئے، جس کو جناب غلط غالین دے جناب غالین دا بھی نہ پتا ہوئے، دین کی داد کا بھی نہ پتا ہوئے، وہ بھی کہا کہ تبصرہ کرے دی میرا خیال یہ ہے کہ دین ایسے ہونا چاہیے، میرا خیال یہ ہے یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے، تیرا کی خیال ہے؟ اسی تاج تو پہ قیامت اپنے آقا و مولا کے فرمان دے گے، کسی دے فرمان میں کوئی حیثیت نہیں دیں گے۔ سائنس جتنی مرضی ترقی کر رہے کسی جناب ضرب دے کے تقسیم کر کے اٹھا دی اٹھا لا کے اٹھا دی اٹھا لا کے جو مرضی جمع ضرب تقسیم کر کے سارے سامنے لے کے آؤ کہ کہو جناب یہ چیز مان لو، ایک طرف اور رکھو دوسری طرف سارے آقا مولا دا فرمان رکھو کہ اسی رسول اللہ دے فرمان چم کے اکھاں نال لا لواں گے تے دوسرے نو اسی اپنے جناب جھکاں گے نہیں دے گے۔ اے اسی جناب فرمانا اعلان کر رہے ہیں آج دے اس احتجاج دے اندر کہ جناب جتنے بھی سیاست کے دعوے دار ہو آؤ میدان عمل دے اندر، اگر تھوڑے دلوں میں حضور دی محبت ہے اور وہ اقتدار دے اوپر بہن والے انہاں دے واسطے بھی اسی جناب پیغام دے رہے ہیں۔ مت وہ سمجھے جناب سانو کسی نے مخاطب نہیں کیتا، وہ قوم دی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی جڑی 86 سال قید کی سزا سن کے امریکی جیل کے اندر بیٹھی ہوئی، اس نو امریکی جناب گولیاں نے کیا انہاں کہا جی اسی قرآن رکھ دیں تھلے تو اس دے اتنے کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی وہ ماواں تے رہیاں کوئی نہیں جڑے صلاح الدین ایوبی جیسے فکر پیدا کرن، وہ ماواں تے رہیاں نہیں جڑے محمود غزنوی جناب تربیت کرن، انہوں نے کیا ہوں تینوں آ کے کسی نے چھڑانا، ہوں اسی تینوں رہا ہوں طریقہ دستے ہیں، اے قرآن تھلے رکھ دیا تو اس اتنے پیر رکھ کے نکل جا باہر، اسی تینوں رہا کر دیں گے۔ سنو اور سارے حضرات
ایسی ساری ریلی اتوں چکسواری پھر چکسواری تو اتنے ایک پیغام دے رہی سی کہ جتنے حضرات اپنے کاروبار دے واسطے مخلصن، جتنے مولوی تے پیر اپنی گدیاں دے واسطے مخلصن، اپنے ممبر دی خاطر مخلصن کہ میرا جناب ممبر نہ چلا جائے، میری گدی نہ چلی جائے، میرا جناب میری کوئی اور شے نہ لٹی جائے، جے بھی اپنے انہاں ساری چیزوں دی خاطر مخلص ہو گئے تو جدو جناب قرآن دا مسئلہ بنیا جناب سینہ نہ تڑپیا اور قرآن دی حفاظت اے نہیں کر سکتے. قرآن دی حفاظت کی تھی صحابہ جڑے بدر ہی چلے گئے، جڑے عہد ہی چلے گئے، یرموک ہی چلے گئے، تبوک ہی چلے گئے، جنگ اجنادین ہی چلے گئے، انہوں نے قرآن دی حفاظت کی تھی. اور پھر سانو جناب کہیں ہوندے نا بڑے مخلصین وہ جناب مشورہ دیں وہ کہتے ہیں جی وہ جناب فلانے حضرت صاحب کو جاؤ انہوں نے کہو جناب آپ بھی تشریف لائیں، فلانے علامہ صاحب کو جاؤ. اس کے باوجود اسی کئی کو گئے ہیں، میں گل نہیں کر رہا لیکن اے موقع ہوئے کہ جہدے اتنے جناب کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. جناب بندہ ممبر اتنے بہتا نا کم از کم اس کا اتنا شعور ہونا چاہیے کہ جب قرآن کی حرمت اتنے گل ہے تو پھر گل کیویں کرنی چاہیے. ہاں جی وہ بھی جناب خگو بن کے بہ جائے اس میں جناب آپ جا کے گنگے شیطان کو سمجھانا پوے جناب حضرت صاحب اس موضوع تے تسی گل کرنی ہے، پھر وہ عالم دین کے علوان دا حقدار نہیں ہوندا. عالم دین دے ہوئے کہ جناب جب کوئی اسلام کے خلاف گل کرے تو وہ ایسی جناب گل کرے کہ پوری قوم دے اندر جناب روح بیدار ہو جائے. اسی اس چیز دے قائل ہیں کہ عالم دین ہوئے کہ جدو حضور دی عزت حرمت ختم نبوت یا قرآن دی حرمت دی گل آوے تو بندہ گل انج کرے کہ مردہ بھی اٹھ کے چلن لگ پوے. وہ کہے چلو جی مولانا کدھر چلنا ہے اسی حاضر ہاں. جڑے جناب چپ کر کے چونکہ ایسے تھا چنانچہ ایسے تھا انج اسلام دی حفاظت نہیں ہوندی. اسلام دی حفاظت ہوندی صلاح الدین ایوبی دی طرح، اسلام دی حفاظت ہوندی محمد بن قاسم دی طرح میدان عمل ہی چاہو. اسی جناب کوئی دین دے ٹھیکیدار نہیں. آج 4 تو 5 دن ہو گئے قرآن دی بے حرمتی نو، 5 دن تک اسی ویکھے آج پورے علاقے کوئی کسی نے احتجاج نہیں کیتا، نہ سیاسی نہ سماجی. اسی صرف ایک گل کر رہے ہیں، کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیتا. ہوں اگر وہ نہیں کرتے انہوں نے مقدر ہی نہیں تو اسی بھی جناب چپ کر کے بہ جائیے. ہوں اسی نکلتے ہیں پھر کہنا جناب سیاسی ہو گئے. اسی سیاسی نہیں ہو گئے، اسی جناب جہاں سارے اندر غیرت والا خون ہے اسی اس کا اظہار کر رہے ہیں. اگر تسی جناب تہاڈی غیرت تانوں اجازت نہیں نہ دیندی کہ حضور دے دین دی خاطر تسی اس گرمی وچ چلو، اگر تانوں جناب اجازت نہیں دیندی کہ اس جناب دھوپ دے اندر تسی چلو تو پھر جناب اپنے بختاں نوں روو. اسی دا جناب اس چیز تے فخر کردے ہاں کہ اسی حضور دے دین دی خاطر بھی چلاں گے اور انشاءاللہ غازیان ناموس رسالت دی رہائی دا پرچم لے کے بھی چلاں گے. سارے ذرا ہاتھ دو چکے نعرہ لاؤ. اے وہ سرزمین ہے بالکل اس تقریب غازیان نے جناب گستاخ نو واصل جہنم کیتا. آج انہاں غازیان نو بھی جناب اوتے بن فرما جیل دے اندر پتہ چلے کہ حضور دے جس دین دا جناب دیا اساں نے جلایا او بجھیا نہیں، او جناب اور زیادہ روشن بن کے دنیا نو روشن کر رہا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور انہیں غازیوں کے نام اظہار یکجہتی واسطے بھی اسی دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے لوگ جناب اگے آئے پیچھے ہٹ گئے، پھر جناب ادھروں آفرا انج گل نہیں بننی. اسی بھی جناب غازیان ناموس رسالت دے نال بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں. دو ہاتھ چک کے نعرہ لاؤ جب تک سورج چاند رہے گا. اے چوک اے جناب در و دیوار ہر شے گواہی دے کہ یا رسول اللہ جدو بڑے بڑے لوگ جناب لینڈ کروزر تے بڑیاں بڑیاں گڈیاں وچ پھر رہے سن تواڈے دین دی خاطر جناب کوئی 1 سیکنڈ چلن واسطے تیار نہیں سی. یا رسول اللہ اسی تے نکمے ضرور ہیں، کچھ نہیں سی کر سکتے لیکن اسی میدان وچ کھڑے ہو کے سینہ تان کے کفر نو کہا ہوئے اسی غازیاں دے وارث ہاں. ہاں دھوتے دوڑے ہاتھ چک کے نعرہ لاؤ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا. اور سویڈن دے انہاں سوراں نوں اسی پیغام دے رہے ہیں. اتنے بھی مطلب کوئی جناب کوئی زود و تقوی دا مالک کوئی نہ کرو جناب انہوں نے سور کہہ دیتا. یہ قرآن دی نص ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان شر الدواب، کچھ تے اور ہیں جڑے جناب چوپایاں تو گئے گزرے نے انہوں تو اگے نے. ہاں اتنے جناب اللہ رب العالمین نے سات الفاظ استعمال کیتے اسی تے کچھ نہیں اجے کہہ رہے. ہاں انہوں سور جنہاں نے جناب قرآن پاک نو جلایا اسی انہوں نے پیغام دے رہے ہیں کہ تسی مت بولو. اگر جناب 28 یا 30 سال تو بعد غازی ہادی جا کے جناب اس سلمان ملعون دے اوتے حملہ کر سکدا تے اسی اس گستاخ نو کہندے ہیں کہ ان قریب کوئی غازی رحیم تیرے تک بھی پہنچن والا، ان قریب کوئی غازی عطا تے غازی آصف تیرے تک بھی پہنچے گا اور تینوں صفحہ ہستی تو مٹا کے دنیا نو دسے گا. قیامت تک جڑا سارے آقا و مولا دی کتاب تے دا ہاتھ اٹھائے گا اسی او دا جناب گردن بھی وڈ کے رکھ دے گا. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت.
تاجدار ختم نبوت میں ظاہر خیال واسطے ملتمس ہاں ساڈی اج دی اس محفل دے آخری مقرر حضرت علامہ مولانا عبدالحلیم رضوی صاحب. قرآن کی ایک سزا سرتن سے جدا سرتن سے جدا قرآن کی ایک سزا سرتن سے جدا سرتن سے جدا قرآن کی ایک سزا سرتن سے جدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام اشکان رسول کی اتنا خوش آمدید آہنا. ماڑی کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں تقریرہ ہوں جنہیں اسے سنی چکے ہو. تا حضرت آنے سے لگے ہوئے جی کہ وہی اساں سویڈن والے سوراں کی آنے ہیں جناب میں آنا وہی اساں نے بس ایک محاورہ بولیا جانا وہی جے ککڑی اپنی جے تے لوکاں نے گھر انڈے دے تے گوانڈیاں نال کس واسطے کھلے ہو. گل ہے وہی اساں ہالینڈ کی کیا جواب دیاں یا سویڈن کی کیا جواب دیاں یا امریکہ کی کیا جواب دیساں. یہ جواب دینے والے نے اساں گمران جنہاں نے مر چکی ہے غیرت. ٹھیک ہے آج تو تقین ہو جس بانے سے لگے حضرت صاحب وہی چوتھا یا پنجواں دیڑا ہے گیا گستاخی ہو چکی ہے لیکن کیڑا بندہ لکھ رہا ہے اور جس لئے کوئی معاملہ ہونا خالی اساں کی جناب سیاسی طور پر کرٹیسائز کرنے واسطے جی کتن لبائی کالے کتن لبائی کالے آتا کو اندر لبائی کالے ہوں تو سو تسا کہنے ہو. ٹھیک ہے یہ جتنے ہی سیاسی لیڈر ہیں میں آنا لگے ہاں بھائی اتنا ترہ بڑیاں پارٹیاں پی ٹی آئی ہے پیپل پارٹی ہے نون لیگ ہے. ماڑا نام ہے عبدالحلیم رضوی والد کا نام حاجی محمد سلیم. میں آنا جی جہاں بھی پارٹی نہ کوئی لیڈر اگر غیرت مند ہے نا اس ہلکے کہڑے کہڑے ظفر انور قاسم مجید ہے عظیم باش صاحب. میں آنا جی تساں ترے بندے ترے جنے چھوڑ میدان وچ لکھ رہا عبدالحلیم رضوی جڑا اپنی دستار سمیت تساں پیچھے لگنے سے تیار ہے. اساں تساں کی ووٹ بھی دیساں سپورٹ بھی کرساں انشاءاللہ ہر طریقے نال کرساں لیکن شرط یہ ہے کہ تھوڑے اندر غیرت ایمانی ہونی چاہیے ہے. تساں رسول اللہ نے اگر نال وفاداری کرسو تو اساں انشاءاللہ اپنا سب کچھ سب قربان کرساں. اساں نے بابا جی آنے ہونے سن وہی اساں کی کیا لوڑ ہے میدان وچ چشنے نہیں. تساں کم کرو نا یارا تساں کی پہلے جناب تساں پارٹیاں بنائیاں تساں اقتدار وچ بیٹھے ہو اگر تساں کافراں کی جواب دیو تو پھر اساں کی کیڑی مجبوری بنے گی اساں میدان وچ. اس واسطے جڑے سیاسی لیڈر ہیں اساں نے ملکاں نے اساں نے جڑے اتھے نے ہلکے نے لیڈر ہیں میں انہیں دعوت دینا اور تساں یقین کرو بھئی انہاں کونی میدان وچ جشنا وہ آنے ہونے نا جدوں کتے چورن نال ملی ہوئے انہاں نے بڑے بڑے لیڈر آپو جڑے نے چور ہیں نا انہاں جناب انہاں نے بڑے بڑے جڑے جنہاں انہاں نے پارٹیاں نے جڑے بڑے حکمران ہیں نا انہاں گستاخاں نے ساتھ دیتے ہیں تو تساں بہو انہاں نے تو کسا غیرت سی اگر انہاں نے اندر غیرت ہونی ہونی تو انہاں نے پیچھے مگر لگن والے. لہذا یہ ہے کہ اساں کی اپنا آپ تکنا چاہیے ہے اساں اپنی کوئی سیاست اساں کی شوق کو نہیں نہ اساں کی اقتدار چاہیے نہ اساں کی جناب سیٹاں چاہیے ہیں اساں کی صرف چاہیے حضور نہ دین چاہیے ہے حضوری ناموس اساں کی پہرا چاہیے ہے. اگر یہ چیزاں اساں کی پرووائڈ کری سکنے ہو اساں اج تحریک لبیک یا رسول اللہ کم از کم چساری جو ختم کری چھوڑنے ہیں. ٹھیک ہے تساں لہذا یہ ہے کہ جڑا بھی تساں کوئی لیڈر اشنا ووٹ منگنے سے دیہڑی راتی اشنے ووٹ منگنے سے مامی کی ووٹ نہ دیو لیکن کم از کم اس کو اتنا سوال کرو یار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وفاداری کی ہے فلانی جگہ گستاخی ہوئی تھی تو تا جی نے کیا کیتا ہے فلانے گستاخ کی تو کس طرح جواب دیتا سی. یہ سوال پوچھنا تو نے کم بننا ہے اصل ہاتھ چاہتا میں دسو کہڑے کہڑے نے دل نہیں دکھے اس گستاخی پر قرآن مجید نہیں پہ رمتی ہوئی ہاتھ چاہو ذرا پر سارے دل دکھے ہیں سارے کی تکلیف ہوئی ہے نا تو تساں کی اگر تکلیف ہوئی ہے تو پھر تساں کی بیماری کیا نہیں پینی تساں اپنے لیڈر کو کیا نہ پوچھنے. اساں تساں نے سامنے کہتے ہیں میں بلدیاتی الیکشن لڑے ہیں میں 75 ووٹ گندے ہوئے ہیں جناب جتنا مرضی ہے تساں میری کلاسو اگر گولیاں سامنے کلاسو سے کھلنے سے تیار ہاں لکھو میدان وچ اساں کی کیا کرو پیچھے کرو انشاءاللہ تساں نال ٹرساں. لہذا یہ ہے کہ سارے حضرات ہیں یہ جتنا گستاخیاں ہوئی ہیں نا دنیا نے اندر میں پہلے بھیا ہوا ہے آنے ہوا تساں ہوئی جی کے جواب ہوا اسی جڑا ایٹم بم نال دیتا جاسی. ٹھیک ہے ایک کتے گستاخیاں رکنے والی کونے لکھی گئی ہماری گل صحافی موجود ہیں ایجنسیاں والے سارے حضرات تے موجود ہو یہ گستاخیاں تا رکسن جدوں ایٹم بم جناب باہر سی. ٹھیک ہے جدوں گولی باہر سی سارے جدوں میزائل باہر سن جدوں پاکستانی فوج جناب ایکشن کسی اس تو بعد گستاخیاں رکسن. لہذا اساں نے بھرپور احتجاج ہے اپنی حکومتوں کا احتجاج ہے اساں بارے کس نے کہا چاہتا ہے کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کروں پورے شہر میں پہنے ہوئے ہیں دستانے تو ہم کسی کے آگے نہیں جائیں گے. ہمارا جو بھی احتجاج ہے ہمارا جو بھی جھگڑا ہے ہمارے اپنے حکمرانوں سے ہے. آپ غیرت مند بن جائیں آپ بندے کے پتر بن جائیں آپ حلالی بن جائیں آپ ذلیلوں والے کام چھوڑ دیں اقتدار آپ رکھیں اپنے پاس لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرنی ہے آپ نے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے جذبات جو میں نے آپ کے سامنے اظہار کیا ہے. اللہ رب العالمین آپ تمام حضرات کا تمام علماء کرام تشریف لائے ہیں جن کا بیان نہیں ہو سکا ان سے معذرت
ٹائم بہت ہو چکا ہے، عوام کافی ساری جا بھی چکی ہے، اور جو انجمن فدائیان ختم نبوت کیسر والے تشریف لائے ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جتنے یہاں حاضرین موجود ہیں، قرآن مجید کا صدقہ تمام کی جو ہے اور تمام کے جو معاملات ہیں ان کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے، اور اس قرآن مجید کے صدقے ہم سب کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو ختم نبوت، ناموس رسالت اور قرآن مجید کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناموس قرآن کے خاطر ہم اپنے جان نچھاور کر دیں گے، اگر وقت نے ہم سے لہو مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے، اور لوگ ہمیں اس کے قرآن پہ سزا دیتے ہیں، کتنے ناگاہ ہیں یہ لوگ، شولو کو ہوا دیتے ہیں، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، گستاخ قرآن کی ایک ہی سزا، آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہاں جی ہاں جی رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہاں جی وہ پروانے محمد کے، میں پروانا صحابہ کا، وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کا، یہ بازی ہون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے غازی نکلے گا، تم کتنے غازی مارو گے، ہر گھر سے غازی نکلے گا، تم کتنے غازی مارو گے۔ من سبا نبیًا من سبا نبیًا جیل کے تالے ٹوٹیں گے، غازی ہمارے چھوٹیں گے، جیل کے تالے ٹوٹیں گے، غازی ہمارے چھوٹیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جا کر یہ پیغام دے دو پورے عالم کفر کو کہ امت مسلمہ کی بات وہاں نہیں ہوئی، انہوں نے آج بھی وہ شعر اپنے شانوں میں پال کے رکھے ہیں کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک کی حمایت نہ کریں گے، نہ ہم شیع، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر، جو ہونے کا وہ ہدایت نہ کریں گے۔ من سبا نبیًا من سبا نبیًا جیل کے تالے ٹوٹیں گے، غازی ہمارے چھوٹیں گے، جیل کے تالے ٹوٹیں گے۔ من سبا نبیًا من سبا نبیًا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جسانی گڑے چمکا طیبہ کا چاند، سہانی گڑے چمکا طیبہ کا چاند، دل افراد سے ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأكوان والتهميم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلم یا اللہ فانصرنا فإنک خیر الناصرین یا اللہ وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین یا اللہ واغفر لنا فإنک خیر الغافرین یا اللہ وارحمنا فإنک خیر الراحمین یا اللہ وارزقنا فإنک خیر الرازقین اللہم احفظ من کل بلاء دنیا وعذاب الآخرہ۔ مالک کائنات تو ہمارے دلوں کو بہتر جانتا ہے، علیم بذات الصدور تیری ذات ہے۔ ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا اور یہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے اس پر احتجاج کرنا، یا اللہ اپنی بارگاہ کمی سر میں قبول فرما۔ اتنے بڑے مجمع میں جو تیرا مقبول ہے، اس کے بعد اٹھے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں، جو عاجز ہے وہ تقوی والا ہے، وہ تقی ہے، یا اللہ اس مقبولان کے صدقے ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں دل و جان سے قرآن کا ادب نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کی زیارت اور تلاوت کرنے کی ہمیشہ ہمیں توفیق و وفیق عطا فرما۔ یا اللہ صاحب قرآن کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت کا ہم سب کو پیرے دار بنا۔ یا الہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم وارزقنا زیارت المکۃ الشریفہ، اللہم وارزقنا زیارت المدینہ المنورہ۔ الہی ہم سب کو دکھا دے مدینہ، وہ کیسی بستی ہے جہاں ہر وقت تیری رحمت برستی ہے۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو یا اللہ تعالیٰ نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نبی کریم اور رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت نصیب فرما۔ یا الہی جب تک ہم زندہ رہے قائم رہے اسلام پر، جب دم واپسی ہو تو خاتمہ بالخیر حالت ایمان پر ہو۔ الہی جتنے بھی حضرات بڑے چھوٹے بزرگ بچے ہوئے علماء کرام تمام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق اور قرآن کا ادب کرنے والے علماء کرام، استاد کرام، مسلم بچے بوڑھے بزرگ جتنے بھی جس نیت سے جہاں سے بھی ہے قرآن کے ساتھ محبت رکھنے والے حاضر ہیں، یا اللہ سب کے دلوں کو تو بہتر جانتا ہے، سب کے درجات میں پہنچنے عطا فرما، سب کو علم نافع عطا فرما، دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، دین اور دنیا کی خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کو پڑھ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جو اس دنیا فانی سے چل بسے ہیں، اللہ حضرت آدم علیہ نبی سے لے کر آئے تاکہ اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ جو ہم زندہ ہیں ہمیں موت کی تیاری کرنے اور قبر کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہم سب جب تک زندہ رہے قائم رہے اسلام پر، جب دم واپسی ہو خاتمہ بالخیر حالت ایمان پر ہو، اور زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تک روزہ محبوب تیرے دا جاوے جان سا خالی، ہوئے نصیب نبی دا کلمہ موت شہادت والی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔